پاکستان عالمی خبروں کا موضوع بنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں پولیو کا مرض قابو میں آ نہیں رہا ہے، اور جو پولیو قابو میں آ چکا تھا وہ ایک بار پھر بے قابو ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ اس میں ہر سال اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، اور گلوبل پولیو ایریڈیکیشن انیشیٹو کے بین الاقوامی ادارے کے IMB نے، یعنی کہ اس کے بین الاقوامی مانیٹرنگ بورڈ نے 2019 کو پاکستان میں انسداد پولیو پروگرام کے لیے ایک ہولناک سال قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہاربل سال تھا پاکستان کے لیے، اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ اس سال پاکستان میں پولیو کے 86 کیسز سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، اس سال اکتوبر تک 86 کیسز، اور یہ زیادہ تشویش کی بات اس لیے ہے کہ 2018 میں پاکستان پولیو وائرس کے خاتمے کے قریب تھا، لیکن صرف ایک سال میں اس بیماری نے پولیو کا روگ کے پھیلاؤ کو روکنے والے عالمی پروگرام کے اندازوں کو بالکل الٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تمام عالمی ادارے حیران، پریشان اور فکر میں ہیں کہ پاکستان میں ہوا کیا ہے۔ حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ اس سال دنیا بھر میں جو سامنے والے 80% پولیو کیسز جو ہیں وہ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ صورتحال کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے 86 پولیو کیسز سامنے آ چکے ہیں، جبکہ افغانستان میں یہ تعداد صرف 19 ہے، اور گزشتہ برس پاکستان میں بھی یہ تعداد 12 جبکہ 2017 میں صرف 8 تھی۔ اس سال کے 86 کیسز میں بھی 64 KP اور 10 سندھ اور 7 بلوچستان اور 5 کا تعلق پنجاب سے ہے۔ رپورٹ کے مطابق KP موجودہ بحران کی ایک علامت بن چکا ہے اور عالمی سطح پر پولیو کے خاتمے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ رپورٹ میں وجوہات بھی بتائی گئی ہیں، جن میں سب سے پہلے پچھلے سال کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہونا، دوسرا منفی رویوں سے نمٹنے کے مؤثر حکمت عملی کا فقدان ہونا، تیسرا انسداد پولیو اسکیم کو بھرپور طریقے سے ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے سیاسی ہم آہنگی اور اتفاق رائے کا نہ ہونا، چوتھا افواہوں کی وجہ سے ویکسین سے انکار کی شرح میں اضافہ ہونا، اور پولیو ویکسین کے بارے میں سوشل میڈیا کے ذریعے جان بوجھ کر غلط فہمیاں پھیلانا، اور آخر میں سیاسی مراد حاصل کرنے کے لیے کمیونٹیز کا پولیو پروگرام کے منظم بائیکاٹ کرنا۔ گویا یہ وجوہات بنی جس نے ہمیں آج دنیا میں یہ پہچان دی کہ پاکستان اس وقت 2019 ایک ہولناک سال تھا، جہاں پہ پولیو کا مرض بہت ہی خطرناک طریقے سے لوٹ کے آیا ہے۔ اس پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ڈاکٹر طارق اقبال بھٹا، جو کہ سابق چیئرمین ہیں پولیو ایریڈیکیشن سرٹیفکیشن کمیٹی کے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ اس پروگرام سے طویل عرصے تک منسلک رہے ہیں۔ پاکستان میں جو پولیو کا یہ سال واپس آیا ہے، اس کو دنیا کہتی ہے ہولناک سال ہے پاکستان میں پولیو کے مرض کی واپسی کے حوالے سے۔ ہم نے وجوہات بھی بیان کی، مگر اس کی بنیادی کلیدی سب سے بڑی وجہ کیا ہے اس بری طریقے سے یہ مرض کا واپس لوٹنا؟ شکریہ کامران خان۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اس مرض کو ہم سب نے مل کے پولیٹیکلائز کر دیا، کیونکہ جب تک ہم اس مرض کو اس کی جڑ سے نہیں پکڑیں گے اس وقت تک یہ یہاں سے جانے والا نہیں ہے۔ اس وقت پولیو کی جو کوریج ہے روٹین ایمونائزیشن کی، وچ مین کہ جو آپ کو شروع میں 3 یا 4 ٹیکے لگتے ہیں یا قطرے ملتے ہیں، وہ ہماری کوریج جو ہے وہ صرف 60%۔ پنجاب میں یہ کافی بہتر ہے، 80-85 کے قریب ہے، لیکن بلوچستان اور KP اور سندھ میں یہ 50 اور 60% کے درمیان ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ اپنا ہمسایہ ملک دیکھیں ایران، ان کی روٹین ایمونائزیشن کی کوریج 100% ہے۔ عمان کی اسی طرح کوریج جو ہے وہ 100% ہے۔ پیلسٹائن جیسے ملک میں جہاں کے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہر وقت رہتی ہے، ان کی کوریج بھی 96%۔ انڈیا میں بھی نہیں ہے نا مرسر؟ جی، انڈیا بالکل اب کلیئر ہے، پچھلے 7 سال سے 2012 میں لاسٹ کیس ان کا رپورٹ ہوا تھا، اس کے بعد سے 2015 میں انڈیا واز ڈکلیئرڈ ایز پولیو فری، اس کے بعد سے کوئی کیس نہیں ہوا۔ تو یہ اس سال کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، اس سال کیا ہوا؟ یہ اتنا میسو جو ایرپشن ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جی، اس کی لیڈرشپ چینج ہوئی پولیو پروگرام کی۔
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی جو فوکل پرسن تھی وہ پی ایم ایل نون کی سینیٹر تھی مس عائشہ رضا جی، وہ کئی سالوں سے تھی، اور وہ جہاں کیس کوئی رپورٹ ہوتا تھا وہ خود پہنچتی تھی وہاں، اور وہاں پر جا کے وہ یہ کرتی تھی. اسی طرح جو ہمارا ایمرجنسی آپریشن سیل، اس کا انچارج تھے ڈاکٹر صفدر رانا، اور وہ ہمارے تقریباً محلہ سب سے بہتر ایپیڈیمیولوجسٹ ہیں، اور وہ بھی بہت تندہی سے یہ کام کر رہے تھے. رزلٹ یہ تھا کہ ان کو ہر ایک کیس کا پتا ہوتا تھا کہ یہ کہاں ہوا، کیسے ہوا، اور اس کے لیے انہوں نے فوراً ریسپانس دیتے تھے. جب یہ نئی گورنمنٹ آئی، انہوں نے جو چینج کیا تو وہ ایک ایسا شخص لے آئے جس کو پولیو کے متعلق کوئی علم نہیں تھا. میڈیا کا آدمی تھا، وہ باتیں کرتا زیادہ تھا، کام کم کرتا تھا. اور اسی طرح یہ سارا سال نگلیکٹ ہو رہا. رزلٹ یہ ہوا کہ یہ پنجاب جیسے پروونس میں جہاں پچھلے سال کوئی کیس نہیں تھا، اس سال 5 کیس ہو گئے. سندھ میں 10 کیس ہو گئے، جبکہ لاسٹ ایئر کوئی دو کیس تھے. اب یہ ہمارے پاس میپنگ تو ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اتنی بڑی تعداد میں 86 کیسز ہوئے ہیں، اب اگلے سال کیسے کاؤنٹر کریں؟ اب آج سے ہم کیا کرنا شروع کریں؟ اب تو پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے، اور سارے جو دنیا کی گلوبل پولیو ایریڈیکیشن پروگرام ہے وہ پاکستان کے پاس کھڑے. اس کو ایسے ایمرجنسی لینا چاہیے. ہماری جو روٹین امیونائزیشن ہے اس کو امپروو کرنا چاہیے، کوریج بہتر کرنی چاہیے، اور کیمپین جو ہے اس کی کوالٹی بہتر کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کیمپین تو آپ کریں لیکن جو بچے پچھلی کیمپین میں مس ہوئے ہیں وہ اس کیمپین میں بھی مس ہو جائیں، اور یہی ہوتا رہا. اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کیمپین اس کی کوالٹی کو بہت بہتر کیا جائے تاکہ کوئی بچہ مس نہ ہو. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ابھی تک ہمارے کنزرویٹو جو لوگ ہیں وہ اس پولیو ویکسین کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ حرام ہے، کوئی کہتا ہے جی اس سے پوٹینسی ختم ہو جاتی ہے. اس قسم کے سارے جو شبے ہیں، جب تک ہم یہ شبے دور نہیں کریں گے اس وقت تک یہ نہیں جائے گی. سملرلی جب تک آپ یہ ڈیمانڈ کریٹ نہیں کریں گے پبلک میں کہ جی ہمیں بچوں کو، آپ ہمارے بچوں کو اس موذی مرض سے نجات دیں، اس وقت تک بھی یہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر طارق اقبال بھٹا ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق چیئرمین پولیو ایریڈیکیشن پروگرام پاکستان کا.